حبیب خدا کی ثنا ہو رہی ہے، حبیب خدا کی ثنا ہو رہی ہے، عبادت یہ صبح و مساء ہو رہی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له، لا مثل له ولا مماثل له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا ومصحوبنا وموجودنا آلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، آمنت بالله صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم،
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحائف عقیدت و محبت پیش خدمت کرنے کے بعد انتہائی اعزاز و اکرام کے لائق قابل قدر حضرات و خواتین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اذن شفاعت کے حوالہ سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت جل وعلا قادر مطلق ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، وہ حاجات سے ضروریات سے پاک مبرہ اور منزہ ہے، اور اپنے تمام افعال میں جنت و دوزخ کے نتائج میں اسے حساب و کتاب کے لیے بھی کسی کی حاجت نہیں اور فیصلے کے لیے بھی کسی کا ضرورت مند نہیں، مگر بے نیازی کے باوجود وہ اپنے فضل عمیم سے اور اپنے رحم و کرم سے اور فضل و احسان سے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اختیار عطا فرمائے گا کہ وہ اس کے حضور کسی کی بخشش و مغفرت کے لیے سفارش کر لیں، اور جنہیں اختیار عطا فرمائے گا ان کی سفارش کو قبول بھی فرمائے گا، اور اس پر بھی کسی کا کوئی جبر نہیں ہو سکتا، یہ محض اللہ تعالی جل وعلا ان کی عزت افزائی کے لیے اور شان محبوبی دکھانے کے لیے ایسا کرے گا۔ اس کا عمومی حکم اور فیصلہ یہ ہے کہ ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے جنت کے حقدار ٹھہریں گے، اور ایمان سے محروم ہونے والے دوزخ کے مستحق ہوں گے، اور ایمان کے باوجود جو گناہوں میں مبتلا ہوں گے وہ اپنی گناہوں کی سزا بھگتیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز ہونے کی برکت سے جنت کی طرف لے آئے گا۔ یہ اس کا قانون ہے، ضابطہ ہے، طریقہ ہے، لیکن اس کی قدرت یہ ہے کہ جس کو چاہے معاف کر دے، جنت میں بیٹھ دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور جس کی گناہوں پر اس کی سرزنش کرے، تعذیب کرے، عذاب دے، اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنی تمام تر قدرتوں میں ہر محتاجی سے پاک ہے،
اسی لیے اس نے میزان عمل کو رکھا ہے، اور اس کا مقصود بھی یہ نہیں کہ رب العزت جل وعلا تول کے حساب کرے گا کس کی نیکیاں زیادہ ہیں کس کے گناہ زیادہ ہیں۔ اس کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے، وہ اپنے فیصلے کے مطابق نتائج دے دے تب بھی درست ہے، لیکن لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ایسا کرے گا کہ اعمال تو لے جائیں گے اور کہا جائے گا اپنا اپنا عمل دیکھ لو، اپنے اپنے اعمال دیکھ لو، اور اقرأ کتابک، اپنی اپنی کتاب خود ہی پڑھ لو۔ وہ اعمال کی کتاب، اقوال کی کتاب، صحیفہ زندگی جو انسان اپنے بالغ ہونے سے لے کر موت تک اپنے اقوال، اعمال، عادات، خصائل، اخلاق، معمولات اور معاملات سے تحریر کرتا رہتا ہے، وہی اس کے سامنے رکھی جائے گی۔ کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب خود ہی پڑھ لو۔ انسان جب اس کو پڑھے گا تو اسے اپنے وہ سارے اعمال جو بھول چکے ہوئے ہوں گے کہ میں نے کیا کچھ کیا، ایسا اس کا پڑھنا ہوگا، کتابت ایسی ہوگی، پڑھتا جائے گا اور ساتھ ساتھ یادداشت اس کو تسلیم بھی کرتی جائے گی۔ تبھی تو آقا علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کا بھی بیان فرمایا جس کے صحائف اعمال کھلیں گے تو وہ 99 دفتر ہوں گے، ایک دو نہیں، وہ رجسٹر جو کھولے جائیں گے اس کے 99 ہوں گے، اور ہر صحیفہ عمل، ہر کتاب اور رجسٹر اتنا لمبا ہوگا طول بصر تک، جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہ کھلا ہوا ہوگا، اور اس پر تحریر ہی تحریر ہوگی۔ رب العزت اس بندے سے کہے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ، اپنا صحیفہ اعمال پڑھ۔ جب اس پر نظر دوڑائے گا تو دیکھے گا کہ 99 دفتر ہیں مگر سارے گناہوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اس میں اس کے گناہوں کا تذکرہ ہے، وہ گناہوں میں لت پت رہا۔ پھر رب اس سے پوچھے گا حل ظالمک کاتبیہ، کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے ظلماً تیرے صحیفہ اعمال میں کوئی گناہ تو نہیں درج کر دیے؟ وہ کہے گا مولا نہیں، ایسا نہیں ہوا، ایک ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، میں گناہوں میں لت پت ہی ایسا تھا کہ میں نے کوئی نیکی کی ہی نہیں تھی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کے حساب کا حکم دے گا۔ وہ کہے گا مالک، اعمال نامے تل رہے ہیں تو وزن تو اس کا کیا جائے گا جس کی نیکیاں بھی ہوں گناہ بھی ہوں، کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ، میرے پلڑے میں تو گناہوں کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ پھر اس کو کیسے تولا جائے گا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب کی کرم نوازی کی کیفیت بھی کیسی ہے، وہ جسے بخشنا چاہے اس کے لیے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ وہ 99 صحائف اعمال ایک پلڑے میں ڈالے جائیں گے اور دوسرے میں ایک کاغذ رکھا جائے گا، اور پھر فرمایا اس پر لکھا ہوگا اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک کاغذ 99 اعمال پر باری ہو جائے گا، اور ساتھ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی اس لیے کہ اللہ کے نام سے وزنی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور اس شخص کی بھی بات جسے اپنے گناہ یاد ہوں گے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ سنایا جائے گا، وہ کہے گا مالک سمجھ نہیں آ رہی یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ تو رب العزت فرمائے گا تو فلاں رات سویا ہوا تھا اور نیند کے درمیان ایک بار تو نے کروٹ بدلی تھی، اور جب کروٹ بدلی تھی اس وقت تو نے کہا تھا اللہ، بس نیم خوابی کی کیفیت میں، سوئے ہوئے میں جب کروٹ بدلتے تجھے تیرا خدا یاد آ گیا تھا تو خدا نے مہربانی کر کے تیری بخشش کا سامان پیدا کر دیا۔ اور گرامی قدر وہی خدا، وہی مالک
بعض لوگوں کو اپنی مخلوقات میں سے باقیوں کی سفارش اور شفاعت کی اجازت بھی دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعہ، وہ ایسا دن ہوگا جب شفاعت کرنا فائدہ نہیں دے گی، نفع نہیں دے گی۔ پھر ساتھ ہی کہا الا من اذن لہ الرحمن، مگر رحمان نے جسے اجازت دی ہوگی اس کا سفارش کرنا ضرور بضرور فائدہ دے گا۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کی بات پر رب راضی ہو چکا ہوگا۔ اور اس قول سے اکثر مفسرین نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ لکھا ہے کہ جس کے کلمہ طیبہ پر رب راضی ہو چکا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اذن دے دے گا، اور پھر جس کے لیے دے گا اسی کے لیے وہ استعمال کر سکے گا۔ قرآن نے یہ بھی کہا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع، ظالموں کے لیے کوئی حمیم گہرا دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ تو ایک طرف ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جن کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی ان کے لیے سفارش نہیں کرے گا، اور کہیں فرمایا ولا یقبل منہا شفاعہ، اور ان سے سفارش تو قبول کی ہی نہیں جائے گی۔ کہیں فرمایا ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ زمین بر سونا بھی ان کے پاس آ جائے اور وہ فدیہ دے دیں، رب ان سے فدیہ قبول نہیں کرے گا۔ اور ایسی باتیں ظالموں کے لیے ہیں اور کافروں کے لیے ہیں۔ جب ایمان والوں کی بات آتی ہے تو رب العزت جل وعلا وہاں اپنے محبوب علیہ السلام کو اذن شفاعت دے کے ان کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ لہذا قرآن میں ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جن کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا، جن کا کوئی گہرا دوست وہاں دوستی کا اظہار نہیں کرے گا، جن کی کیفیت یہ ہوگی یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اور ایسے لوگوں کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا کہ جن کا تعلق تقوی و طہارت پرہیزگاری کی نسبت ہوگا، اور دنیا میں جتنا بھی ہوگا قیامت میں اس سے بھی زیادہ گہرا اور مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے؟ یعنی کسی میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کرے۔ پھر فرمایا الا باذنہ، ساتھ ہی کہہ دیا ہاں جسے اللہ خود اذن شفاعت دے دے وہی اللہ کے حضور سفارش کر سکے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، فرمایا اوتیت خمسا ما لم یؤت احد من قبلی، مجھے 5 وہ خاص انعام دیے گئے ہیں، نعمتوں سے نوازا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں دی گئی۔ اور ان میں 5ویں چیز فرمایا اوتیت الشفاعہ، فرمایا مجھے شفاعت اور سفارش کا اذن پہلے سے ہی دے دیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی ضرورت اگرچہ قیامت کے دن ہے لیکن اللہ نے مجھے دنیا میں ہی اذن شفاعت دے دیا، اور شفاعت کے باب کو کھولنے والے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوں گے۔ ویسے تو شفاعت کبریٰ وہ تو فقط آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکے گا، اور شفاعت کبریٰ صرف حساب شروع کروانے کے لیے ہوگی کہ اللہ ساری مخلوق میدان حشر میں شرابور ہے پسینے میں اور سختی میں مبتلا ہے، گھبراہٹ میں ہے، اے اللہ ان کے اعمال کو تول کے نتائج دے دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شفاعت سے پھر میزان عمل رکھ کے لوگوں کے اعمال کو تولنا شروع فرما دے گا۔ اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، یہ فقط آقا علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اور شفاعت عامہ اس کا دروازہ بھی خود آقا علیہ السلام کھولیں گے، پھر باقی نبی بھی، رسول بھی، پھر اولاد بھی، کچا بچہ جو فوت ہو جائے وہ بھی سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، نماز سفارش کرے گی، روزہ سفارش کرے گا، بندے کی خیرات اور صدقہ اس کے لیے سفارش کرے گا، نیکیاں سفارش کریں گی، اور بھی اس کی بہت ساری اقسام ہیں، اور وہ سفارش اہل ایمان کو فائدہ بھی دے گی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کافروں کے بارے میں کہتا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، فرمایا جو کافر ہوئے ان کے مال و اولاد قیامت کے دن اللہ کے ہاں انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اب یہ جو کہا نا
کافروں کو مال و اولاد قیامت کے دن اللہ کے یہاں فائدہ نہیں دیں گے، تو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ ایمان والوں کو ان کے مال و اولاد قیامت کے دن اللہ کے ہاں بھی فائدہ دیں گے۔ اگر ان کے بھی فائدہ نہ دیتے تو کافروں کا نہ کہا جاتا، مطلق کہا جاتا کسی کے مال و اولاد اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ اور اگر مال قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا تو زکوٰۃ کا اجر و ثواب کہاں جائے گا، خیرات کا اجر و ثواب کہاں جائے گا، اولاد کی اچھی تربیت کا اجر و ثواب کہاں جائے گا اگر اولاد فائدہ نہیں دے گی۔ ایمان والوں کو اولاد کی تربیت جو ہے وہ بھی قیامت کے دن فائدہ دے گی، اور مال جو راہ خدا میں خرچ کیا یا صحیح جگہ پر خرچ کیا وہ بھی فائدہ دے گا۔ کافروں کے لیے کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوگی۔ گویا قرآن نے یہ مفہوم ہمیں خود سمجھایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس مفہوم پر بہت ساری احادیث میں خود تذکرہ فرمایا، اور اپنی امت کو اپنی طرف سے جو لگاؤ ہے امت کے ساتھ اس کی اہمیت یاد کروائی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی شخص احسان فراموش ہوتا ہے اور وہ احسان کو بھول جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے محسن کو بھی یاد نہیں رکھتا، اس کا احسان یاد رکھنا تو دور کی بات ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر جو احسانات فرمائے اور آپ کی برکت سے اللہ نے جو رحم و کرم کا معاملہ فرمایا وہ کتنا وسیع ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگو، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے ایک ضابطہ کے مطابق ہر نبی کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک خاص موقع پر کہا کوئی خاص دعا کرو، جو دعا کرو گے میں خدا قبول کروں گا۔ اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو اللہ نے ایک قبولیت والی دعا دی، اور فرمایا قد دعا بہا، ہر نبی نے اس دعا سے فائدہ بھی اٹھا لیا۔ رب نے کہا کرو دعا تو انہوں نے دعا کر لی، اور جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے حرف بحرف اسے پورا فرمایا۔ آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کو بھی دعا کا اذن دیا گیا، اور کب؟ جب 950 سال مسلسل تبلیغ کی اور ماننے والوں کی تعداد 100 تک بھی نہ پہنچی۔ اتنا بڑا صبر، ہم ایک بار اپنے بیٹے کو بات کہیں نہ وہ نہ مانے تو دوبارہ لوگ کہیں سے سمجھاتے نہیں، تو کہتے ہیں اسے کہا تو تھا مانتا ہی نہیں ہے، دوبارہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور بڑی جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ نبیوں جیسا صبر کس نے پایا ہے کہ 950 سال مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں اور ان کے فائدے کی بات کہہ رہے ہیں جو دنیا میں بھی فائدہ دے آخرت میں بھی فائدہ دے۔ لوگ انکار کر رہے ہیں، سخت کلامی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، سخت انداز سے پیش آتے ہیں، تب بھی صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنے سلسلہ تبلیغ کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا نوح اِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، آج تمہیں میں خدا خبر دیتا ہوں جو ایمان لے آئے ہیں ان کے علاوہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ اور یہ خبر اللہ تعالیٰ نے خود دی اور قرآن میں بیان بھی فرمائی۔ جب نوح علیہ السلام کو یقینی خبر مل گئی کہ اللہ نے کہہ دیا اب کسی نے ایمان نہیں لانا، اب خطرہ کیا ہے؟ کیونکہ ایمان لانے کی امید تو نہیں، خطرہ ہے کہ یہ کافر کسی مومن کو بھی کافر نہ کر دیں، ماننے والوں میں کوئی بہک نہ جائے۔ تو نوح علیہ السلام کو رب نے اختیار دیا نوح کو خاص دعا کرو، تو سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو بیان کرتا ہے وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، دعا کر دی، کہا اے میرے رب اس زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ بچے، اے اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے، انہیں غرق کر دے، ختم کر دے۔ لا تذر علی الارض، اے اللہ روئے زمین پر نہ چھوڑنا کافروں کا دیارہ، ایک گھر بھی، کوئی گھر باقی نہ بچے۔ پھر آگے کہا انک ان تذرہم، اے اللہ اس لیے کہ اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا یدلو عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، خطرہ ہے کسی مومن کو بھی کافر کر دیں۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور ان کے ہاں اولاد جو پیدا ہوگی وہ بھی فاجر و کافر ہوگی۔
اے اللہ اب ان کی نسلوں سے بھی ایمان کی کوئی امید نہیں، یہ بھی توقع نہیں کہ یہ تو چلو کفر میں مریں گے، ان کی اولاد مومن ہو جائے، اے اللہ تو نے کہہ دیا ان میں سے کوئی نہیں مانگنے گا، اب جس کی نسل سے بھی ایمان کی توفیق امید نہ ہو، اے اللہ وہ زمین پر زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں، اے اللہ انہیں ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کی دعا کو حرف بحرف پورا فرمایا۔ 10 رجب المرجب سے لے کر 10 محرم الحرام تک 6 مہینے آسمان سے پانی برستا رہا، زمین سے پانی اگلتا رہا، اور فرمایا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، زمین و آسمان کا پانی مل گیا، اور پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی اوپر اور درختوں کے ٹاپ سے بھی اوپر پانی ہی پانی ہے، سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جمع ہونے والے لوگوں کے ایک بندہ روئے زمین پر باقی نہیں بچا۔ 6 مہینے یوں پانی میں غرق ہونے کے بعد کیا نتائج ہوتے، حتیٰ کہ جو کشتی میں موجود تھے ان کی بھی حالت یہ ہوئی کہ ان میں سے ایک شخص اس قابل نہ رہا کہ اس سے اولاد پیدا ہو، گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ اس طرح کمزور ہو گئے، اور صرف نبی نوح علیہ السلام کی اولاد آگے پھیلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے نبیوں کی دعاؤں کو پھر حرف بحرف کیسے پورا کیا؟ آقا علیہ السلام کہتے ہیں مجھے بھی رب نے کہا محبوب کوئی خاص دعا مانگ لو۔ جب مجھے کہا نا، میں نے کہا مولا ضرور طلب کرتا ہوں، لیکن کیا دعا کا ابھی کرنا ضروری ہے؟ رب نے کہا نہیں محبوب، اس کے لیے میں نے کوئی حد بندی نہیں رکھی، وقت کی لیمٹ نہیں ہے کہ ابھی کرو، اے محبوب جب چاہو۔ تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا وَأَنَا اخْتَبَأْتُ دعوتی، میں نے اپنی دعا کو محفوظ کر لیا، میں نے کہا یا اللہ جو تو نے مجھے دعا کا اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے محبوب جو دعا کرو گے قبول ہوگی، اے اللہ میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ اور محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ امت کو خبر بھی دی کس لیے محفوظ کیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے چیز کو محفوظ کر لیا جائے، جیسے فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے اور وقت پر سنا دیا جاتا ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے محفوظ تو کیا، لیکن یہ ضرور بتایا امت کو کہ امت سوچتی نہ رہے یہ فیصلہ جو محفوظ کیا گیا ہے کیا، یہ دعا جو آقا علیہ السلام نے محفوظ کر لی کیا ہے۔ اب سنیے کریم آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، فرمایا لوگو لکل نبی دعوت مستجابت قد دعا بہا، ہر نبی کو اللہ نے خاص دعا دی، اے نبی مانگو جو مانگو گے دوں گا، تمہارے ساتھ عہد ہے اور اللہ عہد کے خلاف نہیں کرتا۔ فرمایا ہر نبی نے اس دعا سے فائدہ اٹھا لیا، جو جو مانگنا تھا مانگا، اور جس نے جو جو مانگا رب نے دے دیا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ رب نے مجھ سے بھی کہا محبوب آج تمہیں بھی کہتا ہوں کوئی دعا مانگ لو، میں نے کہا مولا اگر تو اجازت دے محفوظ کر لوں، کہا محفوظ کر لو۔ فرمایا وَأَنَا اخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعةً لِأُمَّتِي یوم القیامہ، فرمایا میری امت خوش ہو جاؤ میں نے وہ دعا محفوظ کر لی۔ حضور کس لیے محفوظ کی؟ فرمایا اس لیے جب اعمال تل رہے ہوں گے اور سختی کی کیفیت ہوگی، ہولناکی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، سختی کی اس کیفیت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن کے لیے اس دعا کو محفوظ کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ۔ گرامیہ قدر دیکھیے آقا علیہ السلام کو امت سے کتنی دلچسپی ہے، سخت حالات تھے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا اے اللہ کیسر و کسرا کی حکومتیں مجھے مل جائیں، مال و دولت کے انبار مل جائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف راغب ہو جائیں، عیش و عشرت کا ساما ہمارے پاس جمع ہو جائے، لیکن آقا علیہ السلام نے یہ کچھ نہیں مانگا۔ مانگا تو کیا مانگا؟ کہا مالک تو مجھے جب اختیار دیتا ہے، اب اس اختیار سے میں نے یہ چن لیا کہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا مانگوں گا۔ تو رب نے کہا محبوب سنبھال لو، جو مانگو گے میں خدا تمہیں عطا کر دوں گا۔ اور گرامیہ قدر ویسے تو قرآن کی آیت بھی اس معنی کی تائید و توثیق کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا، اور اے محبوب مکرم آپ کو راضی رب کرے گا، رنجیدہ خاطر نہیں رہنے دے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا وقت بھی آئے گا جب دوزخ سے امتیوں کو نکالوں گا نا
تو دروازہ دوزخ پوچھے گا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ نے کوئی حصہ نہیں چھوڑنا؟ میں کہوں گا نہیں۔ فرمایا پھر ایسا وقت بھی آئے گا جب میں امت کی شفاعت کر کے بخشش کروا رہا ہوں گا نا، ایک وقت میں مجھے رب پوچھے گا یا محمد اردیتا اردیتا اردیتا، اے محمد عربی آپ راضی ہو گئے ہو، اب خوش ہو، راضی ہو؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں مطلوب تعداد پوری کر لوں گا میں کہوں گا ردیت ربن، اے میرے رب میں راضی ہوں، اے میرے رب میں راضی ہوں، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ گرامیہ قدر دیکھیے تو صحیح، آج باپ کو بیٹے کی کامیابی سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کہتا ہے یہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اب چھوڑو اس کو۔ لیکن نبی کو جو امت کی کامیابی کے حرص ہوتی ہے اور امت کی کامیابی کے خواہاں ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، دنیا میں بھی اس کا تذکرہ کرتے رہے، اور تولد کی رات بھی، معراج کی رات بھی، حتیٰ کہ کہا اے میری امت تمہارے لیے شفاعت کی دعا قیامت کے دن کے لیے میں نے محفوظ کر لی ہے تاکہ رب کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کروا سکوں۔ اب ذرا سوچئے، لمحہ فکریہ ہے، ایک طرف تو مہربانیوں کے ایسے جہاں آباد ہیں اور شفقت و عطفت کے ایسے سائے ہیں، رافت و رحمت کی ایسی بہاریں ہیں، اور دوسری طرف امت یہ سوچ رہی ہو کہ کیا ناموس رسالت پر پہرا دینا چاہیے نہ دیا جائے۔ آج امت میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ میلاد کی محافل کیوں مناتے ہو، خوشی کیوں کرتے ہو؟ کتنی عجب بات ہوگی۔ یہ بات کوئی کافر کہے تو سمجھ آتی ہے کہ اس سے نبی کریم علیہ السلام سے دلچسپی نہیں ہے، وہ ان کو نبی مانتا نہیں ہے، اس کے زبان سے یہ الفاظ ہوں تو سمجھ آتی ہے اسے کیا پتہ، لیکن جو کلمہ بھی پڑھ رہا ہو اور پھر بھی یہ کہہ رہا ہو اسے سوچنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے تبھی تو کہا تھا نا، اور تم پہ میرے آقا کی کچھ عنایت نہ سہی، اور تم پہ میرے آقا کی کوئی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا کہ وہ تمہیں ایمان دینے والے ہیں اور سب کچھ ان کی برکت سے تمہیں ملا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی ان کے ذریعے سے تمہیں عطا فرمایا، پیغام رحمان بھی تمہیں ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں دولت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جو بھی دیتا ہے اپنے محبوب کے تصدق سے دیتا ہے، اور وہ اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے، محبوب مکرم تقسیم کرتے ہیں۔ ارے جب سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دیتا ہے، بتاؤ ان کی آمد پر خوشی نہیں تو پھر کس پر خوشی ہونی چاہیے؟ ان کی آمد پر خوشی نہیں ہونی چاہیے تو کس کی آمد پر ہونی چاہیے؟ یہ تو تقاضۂ محبت ہے، اسے تو جس قدر بڑھ کے پورا کر سکتے ہو کرو۔ ارے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ضرورت مند نہیں ہے، رب نے کہہ دیا محمد رسول اللہ، یہ محمد عربی میرے رسول ہیں، بس ان کے رسول ہونے کے لیے کافی ہے، کوئی نہ مانے انہیں ضرورت نہیں، لیکن ہمارا تو ان کے بغیر گزارا ہی نہیں، بلکہ گزارا کیا ہوتا ہے، ان کو مانے بغیر ایمان ہی نہیں، ان کی محبت کے بغیر ایمان نہیں، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد بغیر ہمیں سکون ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے تو صبح و مساء آقا علیہ السلام کے ذکر سے تر ہوتے ہیں، اور ہم تو اس میں سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب نبی اور خدا کے محبوب رسول کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے لیے تو حرز جاں ہے، اصل ایمان ہے، اور ہمارے آنے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیں، ان کی اداؤں کو اپنائیں، ان کے طریقہ کار کو اپنائیں، ان کی محبت اور ذکر کو ہم کریں، ان کی سیرت کو بھی اپنائیں، ان کی صورت کے بھی تذکرے کریں، ان کے حسن جمال کے تذکرے کریں، جود و نوال کے تذکرے کریں۔ ارے جب وہ غیر محتاج ہونے کے باوجود ہر وقت امت امت کرتے ہیں، ہم محتاج ہونے کے بعد پھر ہر وقت یا نبی یا نبی یا رسول کیوں نہ کہیں؟ حق تو یہ ہے کہ جتنی بھی محبت کی جائے اس کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ ان کے آنے سے جو انوار نازل ہوئے، جو برکتیں ہم پر اتریں، ان کا کسی طریق سے بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی نعمتیں بے شمار نعمتیں ہیں، اس نے بڑے احسانات فرمائے، لیکن کسی احسان کے بعد یہ نہیں کہا احسان جتلایا نہیں ہے، میں نے تم پر بڑا احسان کیا۔ آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، سانس ہے، ہوا ہے، کون سی چیز ہے جس کا کوئی بدل دنیا میں موجود ہے؟ کچھ نہیں۔
اور رب بغیر کسی کوشش کے خرچ کے ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اور کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ ہیں۔ لیکن جب وہ اپنا محبوب دیتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے مومنو میں نے تمہیں اپنا محبوب اور رسول دے دیا ہے، تم پر بڑا احسان کر دیا ہے، اب احسان کی قدر کرو۔ ان کی قدر و قیمت یہ ہے کہ ان کی محبت کو اپناؤ، ان کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قربانی کے لیے تیار رہو، اور ان کا تذکرہ محبت اتنا عام کرو کہ نئی نسل کو بھی اس محبت کے جام پینے کو مل جائیں۔ اے مالک الملک، ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنا، محب بنا، اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ قبر میں آقا علیہ السلام کی شناخت اور حشر میں شفاعت سے مالا مال فرما، اور سب مسلمانوں کو محبت رسول پہ مجتمع فرما۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔